کتنا ہے. عمر بھر رہ کر بھی احساس نہیں ہو پایا اس عمارت میں مقام کتنا ہے اور گھر کتنا ہے. میرے ایک اور ساتھی سینئر صحافی صنم اعجاز یہاں پر تشریف رکھے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آ کر مختصراً آج کی محفل کے حوالے سے دو باتیں ہمارے سامنے رکھیں. صنم اعجاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑی شخصیات یہاں پہ ہیں. سور صاحب، طارق صاحب، وانگنو صاحب اور مرزا صاحب کے بارے میں استاد ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں. کیونکہ میرا بھی تعلق کپوارہ سے ہی ہے. وادی لولاب سے میرا تعلق ہے. اور کل شام کو فیضان میرے پاس آیا ہوا تھا. مجھے یوں لگا، میں زیادہ میرا انٹروڈکشن نہیں تھا، کوئی نام فیس بک وغیرہ پہ سنا تھا، دیکھا تھا. کل شام کو ان نے بتایا تو میرے پاس آتے رہتے ہیں لوگ کہ ہمارا فنکشن ہے. مجھے بھی لگا پہلے یہ آئی ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا ہی میرے علاقے سے. تو پتہ چلا کپوارہ سے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ نہیں، صرف کپوارہ سے نہیں ہے، وادی لولاب سے. اور ہمارے بی ڈی سی صاحب لولاب کے بھی ہیں موجود ہیں. تو صاحب ظاہر ہے جب دل کی بات اپنے علاقے کا کوئی ہو تو دل جڑتا ہی رہتا. تو میں نے سنڈے کا میرا پروگرام ہوتا ہے گاؤں جانے کا، اپنے جو وراثت ہے میری ان سے ملنے کا. تو میں نے کہا نہیں، آج میرے لولاب کا یہاں کوئی بندہ ہے، اس کے میگزین کی انوگریشن آج ہونے جا رہی ہے، لانچنگ ہو رہی جا رہی ہے، تو مجھے ہونا چاہیے. تو میں نے وہ جو اپنا شیڈیول تھا آج کا وہ پورا کینسل کیا وہاں کا اور واپس یہاں پہ آیا تاکہ میں دیکھ سکوں، جان سکوں کہ میرے لولاب کا، میرے کپوارہ کا کوئی نوجوان ہے زندگی کی اس دوڑ میں آگے آنا چاہتا ہے. یوں تو بہت سے لوگ اس دوڑ میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ خواب دیکھنا غلط نہیں ہے، لیکن خواب اگر کوئی دیکھے تو بڑے خواب دیکھنے چاہیے. اور بڑے خواب دیکھنے کی کوشش فیضان نے، بڑا خواب دیکھنے کی کوشش فیضان نے کی ہے. دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات انہیں اس میں کامیاب کرے. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ان دی فیلڈ آف جرنلزم بہت سے سبھی لوگوں کو میں نے نگیٹو دیکھا بھی جرنلزم کے بارے میں، کیونکہ سوشل میڈیا کی پہ جو آج کل بہتات ہے اس میں ہر جس نے بھی کیمرہ مائک اٹھایا اس کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں. شاید میں یہ آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کپوارہ ضلع کا میں شاید پہلا ٹی وی جرنلسٹ ہوں. شاید ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آتا ہے. قریباً 26-27 سال پہلے شروعات کی کشمیر آیا. ریاض مسرور صاحب بھی یہیں پہ بتا رہے تھے. ایک چھوٹے سے اخبار تھا ان دنوں، تو ایک کمرے میں وہ پرانا لاف لیتے ہوئے رات کو وہاں پہ رہا کرتے تھے. جب رات کے 12 بجے کو پرنٹ کے لیے اخبار جاتا تھا تب وہاں جایا کرتے. شاید ریاض مسرور صاحب کو یاد ہو نہ ہو، اللہ مغفرت کرے. پرواز سلطان ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں غریق و رحمت کرے. اپنے جو آج کل پولیس میں بڑے عہدیدار ہیں سرور بنالی صاحب، وہ وہاں پہ ہوا کرتے تھے. تو شروعات ان کے انڈر کی، ریاض مسعود صاحب کی ان کے ساتھ مل کے کی. تو اللہ کا کرم تھا کہ آج ٹیلی ویژن جرنلزم میں کچھ لوگ جانتے ہیں مجھے. لیکن یہ جو میگزین شروع کرنا ہے، شروع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن سروائیو کرنا، اور پرٹیکولرلی جب آپ کشمیر جیسے ریجن میں ہوں جہاں آپ کے پاس ایونیوز نہیں ہیں، جہاں آپ کے پاس بزنس نہیں ہے، جہاں آپ پہ سیاست کی جاتی ہے، جہاں آپ سے سیاست کرائی جاتی ہے، اور جہاں آپ ہر طرح کے اس کو آپ کنفلکٹ کہیں یا اس کو آپ جو بھی نام دیں اس سے گزر رہے ہوں، تو ان حالات میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح صحافت کا یوں تو میگزین نکل سکتے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ ان سبھی مشکلات کو فیضان کا پار کر پائے. ان رکاوٹوں کو، میں مشکلات نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں صحیح جرنلزم کرنے کی بات، ہر طرح کے حالات ہوں. اور بہت کچھ بتا دیا ریاض مسعود صاحب نے ابھی ہمارے جرنلزم فیلڈ کے بارے میں. اب اس سے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہی کہہ سکتا ہوں وہ تو پھر میرا وہی ہوا کہ آفتاب کو دیا دکھانا، سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہے. لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں ہماری نوجوانوں کی، آنا چاہتے ہیں تو آئیں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید ہے اس فیلڈ میں. لیکن اس فیلڈ میں جس طرح سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو سینسیشنل جرنلزم جو ہے، ایک مثال دینا چاہوں گا، معافی چاہوں گا طارق صاحب، پولیٹیشنز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم سب کہہ رہے تھے یہاں پالیٹکس کی بات کر رہے تھے. میں کل شام کی خبر کروں، رضوان گیلانی وہاں پہ بیٹھے ہیں. کل ایک ہمارا بڑا ایشو تھا کشمیر کا، مجھے لگا
بہت بڑا ایشو تھا ہمارے کشمیر کے پالیٹکس کے ریلیٹڈ, ہماری لینگویج کے ریلیٹڈ, ہمارے جو باقی معاملات ہیں. تو ہمارے ٹیلی ویژن میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہم سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ ہم ویوز پہ دیکھ لیتے ہیں, ساتھ میں ہمارا پیپلو میٹر ہوتا ہے, اور پیپلو میٹر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹی وی پہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں. اور آج کل ہم کیونکہ موبائل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بڑے عمر رسیدہ ہوتے ہیں, وہ کھلنڈرا پن جو جوانی کا ان میں نہیں ہوتا ہے, وہ ایک سیریس لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں بات کیا ہے, جو اس پہ ویو کرتے ہیں. تو یوزولی میں نے دیکھا ہے جب سیریس کی بات آتی ہے تو ہمارے وہ لوگ بھی جو ٹی وی دیکھتے ہوتے ہیں سیریس پروگرام کو بہت کم دیکھتے ہیں, اس ٹائم ہماری ویورشپ کم ہو جاتی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایجوکیشن پہ ایک بڑا معاملہ تھا, اور رضوان نے کل سٹوری وہ بریک کی تھی, بہت بہت مبارکباد. اور رضوان اس طرح کی ایجوکیشن پہ کام کرنے کے لیے, لیکن شام کو جب ہم نے وہ پروگرام اسپیشل کیا, رضوان میرا اس میں مہمان تھا, میرا گیسٹ اس پروگرام میں نے دیکھا ایز کمپیئر ٹو جو پروگرام میں ایز اے فلر کرتا ہوں, جن میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار نہیں بس روٹین کا آدھا گھنٹہ مجھے دینا ہے تو یہ آدھا گھنٹہ فل کرنا ہے, ان پروگرامز میں بہت اچھی ویورشپ ہوتی ہے میری ٹیلی ویژن پہ, میری سوشل میڈیا پہ. لیکن جو سیریس ایشوز ہوتے ہیں جو میرے ساتھ جڑے ہیں, جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ جڑے ہیں, ان پہ ویورشپ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اب نوجوان کم رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس نے دیکھا ہے, لیکن جو لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اور ہم پیپلو میٹر کے ذریعے انہیں مانیٹر کرتے ہیں, اپنے سر جانتے ہوں گے, پیپلو میٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ کی ویورشپ کیا ہے, کتنے لوگ آپ, کتنے ٹی ویز آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور ہم ہر ٹی وی کے ساتھ 3 لوگوں کو مانتے ہیں, ایوریج دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ ایک ٹی وی میں جڑے ہیں. تو بہت زیادہ کم ویورشپ ہوتی ہے ہماری سیریس پروگرامز کی, سیریس جرنلزم کی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, بہت سے لوگ جان سکتے ہیں, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اس پروفیشن میں آئے ہیں, سیریسنس کی بات کی جا رہی ہے کہ میگزین ہے کشمیر ویو, ایک نیا میگزین آ چکا ہے, اور اس کو پھر چلانے کے لیے اس سیریسنس کے ساتھ ساتھ آپ کو منی میٹر بھی کرتا ہے. تو منی میٹر کے بارے میں سب جانتے ہیں, اگر منی نہیں ہوگا تو میگزین نہیں چلے گا. ہاں ہو سکتا ہے گھر سے کرے, مہینہ 1-2 چلا لے, 2-3 ایشوز نکال دے, اس کے بعد جب نہیں ہوگا تو پھر وہی ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات کرنی تھی, بہت سی باتیں کرنی تھی, لیکن یہاں بہت سینئر لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. استاد بھی محترم ہیں ہمارے, جب بچوں سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں میں ناصر مرزا بننا چاہوں گا. ہم اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں کیا بنو گے, تو ناصر مرزا بننا اکثر بتاتے ہیں. تو ان کے سامنے جرت نہیں ہماری بات کرنے کی. سوز صاحب ہیں ہمارے استاد محترم ہیں, سر یہاں سے بیٹھے ہیں, سر بہت شکریہ. طارق عامر صاحب سیاست کے ہمارے وہ شخصیت ہیں جو ہماری سیاست کے سبھی داؤ پیچ جانتے ہیں, اور داؤ پیچ کے دوران اپنے آپ کو یا اپنی قوم کو آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. طاہر سعید میرے ساتھی رہے, بہت شکریہ طاہر سعید. سبھی ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور فیضان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دعا کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں. ہماری جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم اس میں آپ جس طرح سے چاہیں کوشش کریں گے کہ میرے لولاب کا, میرے کپوارہ کا کوئی پھلے پھولے آگے آئے, اور خوشی کا مقام ہمیں ہوگا جب آپ کو ہم ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.